بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، اسلامی ہسٹری، تاریخ اسلام میں ہم طارق بن زیاد کی داستان کو جاری رکھیں گے۔ آج اس کی 22 نمبر قسط ہے جس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، کل ہم بات کر رہے تھے حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اور الیسیا اس کا سوال تھا اور جواب دے رہے تھے کہ ہاں، 3 صدی عیسوی کے آخری دور میں سکندریہ شہر کے بعض علماء دین نے پہلی مرتبہ مریم کے لیے ام اللہ اور مادر خدا کے الفاظ استعمال کیے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ الوہیت، مریم کا عقیدہ اور مریم پرستی کا طریقہ عیسائیوں میں پھیلنا شروع ہو گیا، لیکن اول کلیسا اسے تسلیم کرنے کے لیے بالکل تیار نہ تھا، بلکہ مریم پرستوں کو فاسد العقیدہ قرار دیا جاتا رہا تھا۔ پھر جب نستور اس کا عقیدے پر کہ مسیح کی واحد ذات میں دو مستقل جداگانہ خصوصیت جمع تھی، مسیح دنیا میں بحث اور جدال کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا تصفیہ کرنے کے لیے 431 عیسوی میں افسوس شہر میں ایک کونسل منعقد ہوئی، اور اس کونسل میں پہلی مرتبہ کلیسا کی سرکاری زبان میں مریم کے لیے نعوذ باللہ مادر خدا کا لقب استعمال کیا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مریم پرستی کا مرض جواب کلیسا، جو اب کلیسا کے باہر پھیل رہا تھا، اس کے بعد کلیسا کے اندر بھی تیزی کے ساتھ پھیلنے لگا، حتیٰ کہ ہماری مقدس کتاب یعنی قرآن پاک کے نزول کے زمانے تک پہنچتے پہنچتے مریم اتنی بڑی دیوی بن گئی کہ باپ، بیٹا اور روح القدس اس کے سامنے ہیچ ہو گئے۔ اس کے مجسمے جگہ جگہ کلیسوں میں رکھے جانے لگے، ان کے آگے عبادات کا جملہ مراسم ادا کیے جاتے تھے، اسی سے دعائیں مانگی جاتی تھیں، وہی فریاد حاجت روا، مشکل کشا اور بے قصوں کی شبستان سمجھی جاتی تھی۔ حد یہ کہ ایک مسیحی بندے کے لیے ایک سب سے بڑا ذریعہ اعتماد اگر کوئی تھا تو وہ یہ تھا کہ مادر خدا کی سرپرستی اور حمایت حاصل ہو۔ یہی وجہ کہ کیسر جسٹینین اپنے ایک قانون کی تمہید میں مریم کو اپنی سلطنت کا حامی اور ناصر قرار دیتا ہے۔ اس کا مشہور جرنیل نرسس میدان جنگ میں مریم سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کرتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عصر یونانی بادشاہ ہرکولیس نے اپنے جھنڈے پر مادر خدا کی تصویر بنا رکھی تھی۔ اے ربا، یہ ہے وہ حقیقت جس طرح نصرانی دنیا گمراہ ہوئی اور کس طرح انہوں نے ایک نیک اور پاک خاتون کو بلا وجہ مادر خدا بنا کر رکھ دیا۔ یہاں تک کہنے کے بعد طریف بن مالک تھوڑی دیر کے لیے چپ رہا، پھر اس کے بعد اس نے چند ساتوں کے لیے الیسا کی طرف دیکھا اور اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے ربا، تمہارا تیسرا سوال یہ ہے کہ ہماری مقدس کتاب قرآن پاک میں عیسائیوں کو نصرانی کہہ کر کیوں مخاطب کیا گیا ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ بہترین نام ہے جو عیسائیوں کو زیب دیتا ہے، اور اس کے جواب خود ہماری کتاب مقدس کے اندر بھی دیا گیا ہے۔ اے ربا، نام کے سلسلے میں تمہیں پوری تاریخ بھی بتا سکتا ہوں کہ کس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو بلا وجہ اور بغیر کسی بنیاد پر مختلف ناموں سے پکارا گیا۔ سنو ربا، عیسیٰ نے اپنے پیروکاروں کا نام بھی عیسائی یا مسیح نہیں رکھا تھا، کیونکہ وہ اپنے نام سے کسی نئے مذہب کی بنیاد ڈالنے نہیں آئے تھے۔ ان کی دعوت اس دین کو تازہ کرنے کی طرف تھی جو کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان سے پہلے اور بعد کے انبیاء لے کر آئے تھے۔ اس کے لیے انہوں نے عام بنی اسرائیل اور پیروان شریعت موسوی سے الگ نہ کوئی جماعت بنائی اور نہ ہی اس کا کوئی مستقل نام رکھا۔ ان کی ابتدائی پیرو بھی نہ خود اپنے آپ کو اسرائیلی ملت سے الگ سمجھتے تھے اور نہ ایک مستقل گروہ بن کر رہے، اور نہ انہوں نے اپنے لیے کوئی امتیازی نشان اور نام برقرار کیا۔ وہ عام لوگ یہودیوں کے ساتھ بیت المقدس ہی کے ہیکل میں عبادت کرنے کے لیے جاتے تھے اور اپنے آپ کو موسوی شریعت پر عمل کرنے کا پابند سمجھتے تھے۔ آگے چل کر یہودیوں اور عیسائیوں میں جدائی کا عمل دونوں جانب سے شروع ہوا۔ ایک طرف سے عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں میں سے پولس
یعنی سینٹ پال نے شریعت کی پابندی ختم کر کے یہ اعلان کر دیا تھا کہ بس مسیح پر ایمان لے آنا ہی نجات کے لیے کافی ہے، اور دوسری طرف یہودی علماء نے پیروان مسیح کو ایک گمراہ فرقہ قرار دے کر عام یہودیوں سے کاٹ کر علیحدہ کر دیا تھا۔ لیکن اس جدائی کے باوجود ابتدا میں اس نئے فرقے کا کوئی خاص نام نہ تھا۔ خود پیروان مسیح کبھی اپنے لیے شاگرد کا لفظ استعمال کرتے تھے اور کبھی اپنے لیے رفقا کا ذکر بھائی یعنی اخوان کا نام سے کیا کرتے تھے، بخلاف اس کے یہودی ان لوگوں کو کبھی عیسیٰ علیہ السلام کی مقام پیدائش کے سلسلے میں گلیلی اور کبھی ناصریوں کا مذہبی فرقہ کہہ کر پکارنے لگے، اور یہ نام دھرنے کی کوشش انہوں نے عذرائے طنز اور تشہیر اس بنا پر کی تھی کہ عیسیٰ کا وطن ناصرہ تھا اور فلسطین کے ضلع گلیلی میں واقع تھا، لیکن یہ طنزی الفاظ اس حد تک رائج نہ ہو سکے کہ پیروان مسیح کے لیے نام کی حیثیت اختیار کر لیتے۔ عیسائی کو موجودہ نام مسیح پہلی بار 43 یا 44 عیسوی میں انطاکیہ کے مشرق باشندوں نے کیا تھا، انہوں نے رکھا تھا، جبکہ خود سینٹ پال اور برف باس نے وہاں جا کر اپنے مذہب کی تبلیغ عام شروع کی۔ یہ نام بھی دراصل طنز و تمسخر کے طور پر مخالفین کی طرف سے رکھا گیا تھا، اور پیروان مسیح خود اسے اپنے نام کے طور پر قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے، لیکن جب ان کے دشمنوں نے ان کو اسی نام سے پکارنا شروع کر دیا تو ان کے رہبروں نے کہا کہ اگر تمہیں مسیح کی طرف نسبت دے کر مسیح کہا جاتا ہے تو تمہیں اسی پر شرمانے کی کیا ضرورت ہے۔ اس طرح رفتہ رفتہ لوگ خود بھی اپنے آپ کو اسی نام سے منسوب کرنے لگے، جس سے ان کو دشمنوں نے طنزاً انہیں منسوب کیا تھا، یہاں تک کہ آخرکار ان کے اندر سے یہ احساس ہی ختم ہو گیا کہ یہ دراصل برا لقب تھا جو انہیں دیا گیا تھا۔ اور اے رہبا، تو دیکھتی ہے کہ عیسائی دنیا انطاکیہ کے لوگوں کے دیے جانے والے اس بڑے لقب پر فخر کرتی ہے، اور اپنے لیے اس نام کو تمہاری قوم کے لوگ پکارتے اور لکھتے بھی ہیں۔ اور سنو رہبا، ہماری کتاب مقدس قرآن پاک میں اسی لیے مسیح کے ماننے والوں کو مسیح یا عیسائی کے نام سے یاد نہیں کیا جاتا، بلکہ انہیں یہ یاد دلایا ہے کہ تم دراصل ان لوگوں کے نام لیوا ہو جنہیں عیسیٰ ابن مریم نے پکارا تھا کہ من انصار اللہ، یعنی کون ہے جو اللہ کی راہ میں میری مدد کرے گا۔ اور جواب میں انہوں نے کہا تھا کہ نحن الانصار اللہ، یعنی ہم اللہ کی راہ میں آپ کی مددگار ہیں۔ اس لیے اے رہبا، عیسائی بنیادی طور پر مسیح یا عیسائی نہیں بلکہ نصارہ ہیں، کیونکہ یہ نام ان کے لیے عزت اور فخر کا باعث ہے، کیونکہ اس نام میں نہ صرف یہ کہ عیسیٰ ابن مریم کی پکار شامل ہے، بلکہ اس نام میں ان حواریوں کی پکار بھی شامل ہے جو پہلے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ سو اے رہبا، قرآن مقدس میں عیسائیوں کو جو مسیح یا عیسائی کے بجائے نصارہ کہہ کر پکارا جاتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید دنیا میں اس سے بہتر ان کے لیے کوئی نام نہیں ہے جو انہیں قرآن مقدس نے دیا ہے۔ اس لیے عیسائی اب بنیادی طور پر مسیح نہیں بلکہ نصارہ ہیں۔ لیکن آج عیسائیوں کی تبلیغی جماعتیں محترم اور باعزت نام لینے پر قرآن پاک کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے الٹا شکایت کر رہے ہیں کہ قرآن نے ان کو مسیح کہنے کی بجائے نصارہ کے نام سے کیوں موسوم کیا، حالانکہ یہی نام حقیقت میں ان کی پہچان اور تکریم ہے۔ تو اے رہبا، جو 3 سوال تم نے پوچھے تھے، ان کا جواب میں نے اپنی استطاعت اور اپنے علم کے مطابق دے دیا آپ کو۔ اب مزید پوچھو، تم مجھ سے کیا پوچھنا چاہتی ہو، کیا جاننا چاہتی ہو؟ تنی بن مالک کے خاموش ہو جانے کے بعد الیسا تھوڑی دیر کے لیے گردن جھکا کچھ سوچتی رہی۔ تنی بن مالک کی گفتگو نے اس کے اوپر کچھ ایسا اثر کر دیا تھا جیسے اس کے ذہن کے شاہراہ پر حیات نو کی تمنائیں دھول اڑاتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوں، یا گمراہی کے دیے کے اندر وہ تضاد حیات کے عجیب انداز کا شکار ہو کر رہ گئی ہو۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس کے دیدہ دل کو کسی چلاتی دھوپ سے جھلسانا شروع کر دیا اور اس کی آنکھوں کے اندر ان گنت رازوں کی شدت زور مارنے لگی ہو۔ تھوڑی دیر تک حسین الیسا کی حالت سونے پڑے ہوئے شہر
سونے شور پڑے ہوئے شہر اندھیروں کا مسکن بنے ہوئے کریے اور قیامت فشا بستیوں جیسے سلگتی رہی۔ پھر اس نے کسی قدر اپنے آپ کو سنبھالا اور طریف بن مالک کی طرف دیکھتے ہوئے خستہ اور زخم خوردہ آواز میں کہنا شروع کیا، اے ابن مالک، آپ کی گفتگو سے میں نے اندازہ لگایا کہ آپ اپنے اور عیسائیت دونوں ادیان کا بہترین اور مکمل علم رکھتے ہیں۔ تو دوستو، بہنوں بھائیوں، یہیں پر رکتے ہیں کل تک کے لیے۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم اسی جگہ سے شروع کریں گے۔ اللہ حافظ۔